کہ اچھے اعمال ہوں گے ان کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو سب سے پہلے وہ کہیں گے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، لوگوں مجھے یقین تھا کہ میری اپنے حساب و کتاب سے ملاقات ہونے والی ہے۔ تو اللہ نے اس کی اس بات کو ذکر کیوں کیا تھا؟ یہ بتانے کے لیے کہ جو کامیابی کی اصل بیس ہے نا آخرت میں، وہ حساب و کتاب کا یقین ہے، حساب و کتاب کا یقین۔ آپ کو جب یہ پتہ ہوگا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے اس کا جواب دینا ہے، میں اچھا کروں گا تو اس کا بدلہ بھی ملے گا، برا کروں گا تو اس کی سزا بھی ملے گی، جب آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں اچھا کرنے کی اور کوشش کرتے ہیں برائی سے بچنے کی۔ لیکن شیطان نے کیا ہے، اس حساب و کتاب کے کانسیپٹ کو نا یہ مشکوک بنا دیا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ جلدی حساب و کتاب پہ یقین کرتے تھے، جب ان کو بتایا جاتا تھا نا کہ ایک دن مرنا ہے، حساب و کتاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ آج اس حساب و کتاب کو ماننے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے جو ترقی کی ہے نا، اس ترقی کو دیکھ کر انسان اس دھوکے میں پڑ گیا ہے کہ یار یہ نہیں ہو سکتا، یہ لاجک کے خلاف ہے، کیونکہ ہر چیز لاجک سے سمجھ میں آتی ہے نا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارش برستی ہے تو دانے سے درخت نکلتا ہے، پھر سائنسدانوں نے اس کی بھی وجوہات ہمیں بتا دی ہیں کہ کیوں گٹھلی سے آم کیسے بنتا ہے، پوری ایک سائنٹیفک لاجک ہے نا ہر چیز کی۔ تو یار ہر چیز کی ایک لاجک ہے، یہ کیا ہے کہ مر گئے پھر دوبارہ زندہ ہوں گے، پھر نماز پڑھی ہوگی تو جنت میں جاؤ گے، نہیں پڑھی ہوگی تو جہنم میں جاؤ گے، کیا ہے یہ کھوپڑی میں آنے والی؟ اس ترقی کے دور میں یہ چیزیں کھوپڑی میں، یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ یہ میں لوگوں کے دلوں کی بات کر رہا ہوں، خاص طور پہ جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، جو صبح و شام سائنسدانوں کی کتابیں پڑھتا ہے، سائنسدانوں کی باتیں سنتا ہے، اسکالرس کی باتیں سنتا ہے، تو اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ اس کا دماغ کیا ہو چکا ہے؟ وہ سٹھیا گئے ہیں۔ ان کے سٹھیائے ہوئے پن کو ٹھیک کرنا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان لاجیکل باتیں ہیں، یہ پہلے زمانے میں لوگوں کو الو بنانے کے لیے کہی گئی ہیں تاکہ لوگ تھوڑا انسان کے بچے بن جائیں۔ اب ان باتوں کی معاشرے میں، سوسائٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے بتایا تھا نا، ایک موٹیویشنل اسپیکر نے اسپیچ کے دوران کیا کہا کہ تم لوگ گاڈ جو ہے، گاڈ یہ تمہارا اس پہ بلیو ہے، یہ گاڈ ایک ریئلٹی ہے، کوئی تحقیق سے ثابت شدہ چیز ہے یا بلیو کا حصہ ہے؟ سب نے کہا بھائی بلیو ہے، کوئی تحقیق سے ثابت شدہ، کوئی سائنسدان تو نہیں کہتے نا کہ یونائٹڈ نیشن کی کہ جتنے سائنسدان ہوں وہ بیٹھے ہوں اور سب نے ریسرچ کر کے ایک رپورٹ پیش کی ہو کہ بھائی خدا کا وجود سائنٹیفک ثابت ہو چکا ہے، کوئی ہے۔ تو یہ تو بلیو ہے، ہر آدمی کا اپنا بلیو ہوتا ہے، فرشتوں پر، کسی کا جنات پر۔ ہندوؤں کو بلیو ہے 7 جنم ہے۔ ہندوؤں کا کیا بلیو ہے؟ 7 جنم میں ایک دفعہ مرتے ہیں، اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اگلے جنم میں ہم اچھی قوم میں پیدا ہوں گے، برے اعمال پیدا کیے ہوں گے تو گھٹیا قوم میں پیدا ہوں گے، پھر اور برے تو گدھا گھوڑے بن کے پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ سب بلیوز ہیں، یقین ہے لوگوں کے اپنے اپنے کیا ہوتے ہیں۔ بول ہی نہیں رہے تو کیا فائدہ ہے؟ ہر آدمی کے اپنے کچھ بلیو ہوتے ہیں نا، کچھ کلچر کا حصہ ہوتے ہیں، کچھ ہندوؤں کے اپنے، عیسائیوں کے اپنے، یہودیوں کے اپنے، ہر قوم کے اخپل کچھ پرمپرا ہوتی ہے، کچھ رسومات ہوتی ہیں، کچھ ہر آدمی کی کہتے ہیں میں تو اس پہ، لوگ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں بھائی میرا تو یہ بلیو ہے، میں تو اس پہ بلیو کرتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک ڈائلاگ بن چکا ہے۔ بات وہ کرو جو تحقیق سے ثابت، اور تحقیق کسے کہتے ہیں؟ تحقیق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کو سائنسدان ثابت کر چکے ہوں۔ تحقیق کا جو معیار ہے نا آج کل، وہ کیا ہے؟ جس کو
سائنسدان ثابت کر چکے ہوں. سائنس کہے گی کہ جنت ہے تو مان لیں گے, سائنس کہے گی کہ جہنم ہے تو مان لیں گے, سائنسدان تو کہتے نہیں ہیں. تو ہم, کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ آپ کو اگر آپ آخرت پہ یقین کر لیں, اس کے لیے پھر آپ کو بہت ساری چیزوں سے پرہیز کرنا پڑتا ہے. وہ اتنی خطرناک چیزیں ہیں نا, یعنی ان کو چھوڑنے سے آپ کی دنیا بے لذت ہو سکتی ہے, یہ خیال ہے انسان کا. دیکھو, جس کو لڈو کھانے کا شوق ہو, مٹھائی کھانے کا, بہت سے لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے میٹھے کا, وہ میٹھا نہیں چھوڑتے. کوئی ویسے ہی آ کے کہہ دے میٹھا کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے, وہ کہے گا ٹھیک ہے میرا بلیو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے, لہذا آج سے میں چھوڑ رہا ہوں. ایسا ہوتا ہے؟ کہے گا بھائی پروف. ایک ڈاکٹر سے سنے گا, دوسرے ڈاکٹر سے, 20 ڈاکٹروں سے سننے کے بعد بھی نہیں چھوڑتا جب تک اس کے نقصانات اس کو محسوس ہونا شروع نہیں ہو جاتے. یار وہ میرا دوست تھا, وہ بھی 6 لڈو کھائے تھے, اس کی شوگر لیول ہائی ہوئی اور انا للہ ہو گیا. اس کا کولیسٹرول لیول, میرے چاچا کا, میرے مامے کا, میرے پھپھو کا. یہ جو ہارٹ پیشنٹ جو اتنے ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں نا, اب لوگوں نے کولیسٹرول کو تھوڑا سا لفٹ کرانا شروع کی ہے. جب اپنے خاندان کے بہت سے دیکھے نا 60-65 میں مر گئے, پڑوسی میں دیکھا اچھا بھلے جا رہا تھا بندہ, ہارٹ اٹیک ہوا, مر گیا. اب لوگ ہارٹ کے بارے میں کوئی رپورٹ آتی ہے تو سب شوق سے سن رہے ہوتے ہیں, یار دیکھ لیں, ذرا سا پین ہوگا, گیس کا درد ہوتا ہے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یار کوئی ہارٹ کا مسئلہ نہ ہو. اب کڈنی کے بارے میں اتنی نالج ہے کہ گردے میں درد نہیں ہو رہا, ویسے ہی گیس کا پین ہو رہا ہے کمر میں, لیکن لوگ ڈر جاتے ہیں, یار کڈنی کے اسپیشلسٹ کو دکھاؤ, کوئی گردے کا مسئلہ تو نہیں ہو گیا. وجہ کیا ہے کہ وہ بلیف سے نکل کے کس پہ چلی گئی ہے, ایک ریسرچ ہے بھائی, وہ بھی مر گیا, وہ بھی مر گیا, وہ بھی مر گیا, وہ بھی مر گیا. تو اس لیے انسان شوگر کا مریض میٹھے جیسی لذیذ چیز سے بالآخر پرہیز کرنا شروع کر دیتا ہے. یار یہ ہوگا, میں نہیں بھائی, موت سے تو ڈرتا ہے ہر آدمی. ڈاکٹر کہتے ہیں وزن نہ بڑھاؤ, وزن نہ بڑھاؤ, تو اب 40-50 سال کے بعد لوگ تھوڑا سا فزیکل فٹنس کو لفٹ کرانا لوگوں نے شروع کر دی کہ یار مرمرا جائیں گے. بہت بعد میں جا کے ہوا ہے. تو اسلام تو آپ سے بہت ساری چیزیں چھڑا دیتا ہے. اسلام کہتا ہے حرام نہیں کما سکتے آپ, بسا اوقات حرام میں بہت پیسہ ہوتا ہے. اسلام کہتا ہے حرام کا ایک نوالا جہنم کی آگ کا ذریعہ بنے گا. اگر یہ چیزیں آپ کے یقین کا حصہ نہیں بنیں گی, جنت اور جہنم, ایسا یقین جیسا دیکھا ہو آپ نے, اس وقت تک انسان حرام نوالا نہیں چھوڑ سکتا, بدنظری نہیں چھوڑ سکتا, انٹرنیٹ پر فحش اور بیہودہ فلمیں نہیں چھوڑ سکتا, زنا نہیں چھوڑ سکتا. بے حیائی چھوڑنا تو بہت ہی مشکل کام ہے اس شخص کے لیے جس کا آخرت پر ایمان نہ ہو, کیونکہ انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے جب آپ کسی عورت پہ ظلم کر رہے ہو. اگر وہ بھی راضی ہے نا, وہ بھی زنا کے لیے راضی ہے, تو پھر انسان کا ضمیر بھی ملامت کرنا اس زمانے میں چھوڑ دیتا ہے کہ یار وہ بھی راضی, میں بھی راضی, تو میں کیا ہے, ٹینشن کیا ہے. یہاں کون روکے گا آپ کو؟ مذہب روکے گا, نہیں آگ ہے, نہیں جاؤ اس کے قریب. تو اس زمانے کا جو سب سے بڑا فالٹ ہے نا, وہ سائنسدانوں کو باپ بنا لیا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. سائنسدانوں کو کیا بنا لیا ہے؟ ہر چیز میں انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے. جس چیز کو صبح و شام سنتا ہے نا, اس کا خمار اس کے دماغ پہ سوار ہو جاتا ہے. یہی ہو رہا ہے. آپ نیٹ پہ جائیں گے, سائنسدانوں کی تحقیق. آپ یونیورسٹی میں جا کے کتابیں پڑھیں گے, سائنسدانوں کی تحقیق. وہاں کہیں بھی جنت اور جہنم کا تذکرہ نہیں ہوتا. تو ایک بات خوب سمجھ لیں, سائنس کے جو اصول ہیں نا, وہ اصول غلط نہیں ہیں. کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے سائنس کے جو اصول ہیں وہ غلط نہیں ہیں, لیکن کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے سائنس کے وہ اصول کافی نہیں ہیں. یہ فالٹ ہو رہا ہوتا ہے. وہ اصول کافی نہیں ہیں کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے.
حقیقت تک پہنچنے کے اور بھی بہت سے راستے ہیں. دیکھو آپ سے کوئی پوچھتا ہے یہ کون ہے, آپ کہتے ہیں میرے فادر ہیں, اگلا یقین کر لے گا. کیا سائنسدانوں سے پوچھوایا آپ نے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کوئی سائنسی رپورٹ. اور اتنا یقین ہوتا ہے آپ کو کہ اس یقین کی بیس پہ بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں. ابا کی وراثت آپ کو مل رہی ہے, آپ کی وراثت ابا کو مل رہی ہے. یقین کیسے ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کوئی محلے والا اعتراض کرے, ابے تو کروڑوں روپے کی جائیداد تو نے اس کے بیٹے کو پکڑا دی, اس کا پروف کیا کہ اسی کا بیٹا ہے. آپ کے پاس کیا جواب ہوگا اس کا؟ آپ اگر سائنس کے طالب علم ہوگے, آپ کہوگے بھائی تحقیق سے تو ابھی تک ثابت بولو نہیں ہوا. بھائی تحقیق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بھائی تحقیق تو ڈی این اے کا نام ہے. ڈی این اے تو جتنے لوگ ہیں یہاں ڈی این اے کروا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ایک شارٹ کلپ کسی نے بھیجا مجھے, اس میں ایک مزاحیہ کلپ تھا. شارٹ کلپ مزاحیہ کلپ ہوتے ہیں نا, اس میں ایک روبوٹ کو دکھایا ہے, انسان تھا روبوٹ بنا ہوا ہے. وہ روبوٹ کی یہ خاصیت ہے اس سے جو پوچھو سچ بتائے گا. اب لوگ تو اس روبوٹ کو لفٹ کرا رہے ہیں کہ یار یہ بڑا زبردست کروڑوں روپے کا روبوٹ ہے, جو پوچھو کیا بتاتا ہے سچ. حالانکہ ایسا روبوٹ بہت خطرناک ہے, جو پوچھو سچ سچ بتائے گا. تو جس بندے نے لیا نا بڑا خوش ہو گیا کہ یار یہ روبوٹ سب کچھ سچ سچ بتائے گا. روبوٹ سے پوچھ رہا ہے کہ تو بتا یار یہ کب ہوگا, وہ روبوٹ بتا رہا ہے یہ اس وقت ہوگا, ہر چیز صحیح بتا رہا ہے نا. یہ بڑا خوش ہو رہا ہے, میری نالج میں کیا ہو رہا ہے اضافہ. اس نے پوچھا ہے روبوٹ بھائی مجھے یہ بتا دے میرے ابا کا نام کیا ہے. اس نے کہا سلیم کباڑیا. ایک دم نا ماتھا ٹھنکا اس کا کہ یار میری جو ہے اماں نے تو کچھ اور بتایا تھا نام. کہہ رہے وہ روبوٹ نے کہا وہ جو تیری اماں نے بتایا تھا وہ غلط تھا, اصل تیرا ابا کون ہے؟ سلیم کباڑیا. اب غصے میں آ گیا کہ یار پھر میری اماں نے جھوٹ کیوں بولا, مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہہ رہا کم بخت بتاتی تو پکڑی نہ جاتی. روبوٹ کہہ رہا ہے اس کو سچ سچ بول رہے ہیں نا کہ یار میری اماں نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میرا ابا وہ کے بجائے وہ ہے. تو روبوٹ آگے سے جواب میں دیتا ہے بتاتی تو پکڑی نہ جاتی. سچ بول رہے ہیں نا, وہ تو اس لیے نہیں بتایا کہ وہ پکڑی جائے گی. کون چاہتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں؟ تو خوب سمجھ لیں, بار بار میں یہ ٹاپک اس لیے چھیڑتا ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ ایک ہی بیان کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. بھائی یہ بیان ہمارا نالج یا معلومات کے لیے نہیں ہوتا. نالج بہت ہے. کس کو نہیں پتا کہ 5 نمازیں فرض ہیں؟ پڑھتا کون ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ زنا اسلام میں حرام ہے؟ چھوڑتا کون ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ سود حرام ہے؟ بینک میں جاب کر رہے ہیں, جب اسی جیسی حلال ملے گی تو چھوڑیں گے. پھر تکلف کی کیا ضرورت ہے جب اسی جیسی حلال ملے گی؟ تو یہ قربانی کہاں ہوئی پھر؟ تو اسی وجہ سے ہم ایک ہی ٹاپک کو ریپیٹ کرتے ہیں. بھائی